نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ذکر کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابلیس نے کس طرح تکلیف پہنچوائی اور نمرود کو کیسے کیسے مشورے دیے کہ جس کی وجہ سے اس کے مشورے پہ چل کر نمرود کیسے تباہ ہوا۔ یہ واقعہ تو بہت وسیع ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا نمرود کے سامنے، ہم کلامی نمرود سے بحث۔ بہرحال جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی تمام کوششوں کے باوجود اپنی بات سے نہ ہٹے، اپنے مشن اور موقف پہ ڈٹے رہے، تو پھر شیطان نے نمرود کے دل کے اندر یہ ڈالا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دیا جائے۔ تو نمرود نے شیطان کے مشورے سے آگ جلوائی، بہت بڑی آگ جلوائی۔ پھر اب وہاں سوال پیدا یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا کیسے جائے، کیونکہ آگ کے قریب جو بھی آتا تھا وہ جل کر ختم ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ بہت زیادہ فاصلے سے اگر کوئی پرندہ بھی اوپر سے گزر جاتا تو وہ بھی جل کر آگ میں آ گرتا۔ تو اب سوال یہ اٹھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ تو جلا لی، اب آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو کیسے ڈالا جائے۔ اس وقت ابلیس پھر انسانی شکل میں آیا، آ کر اس نے مشورہ دیا کہ منجنیق بنوا کر، جو آج کل یعنی جو پتھر اور توپ کے گولے جو ہے نا، ایسی توپ لکڑی کی بنتی تھی جس کی وجہ سے اس کے اندر پتھر ڈال کر دشمن پہ حملہ کیا جاتا ہے، تو اس وقت سب سے پہلے یہ منجنیق ابلیس نے بنوا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں رکھ کر آگ میں پھنکوایا۔ جب ابراہیم علیہ السلام آگ سے زندہ واپس آ گئے تو نمرود پھر بہت زیادہ پریشان ہوا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ابراہیم کے علاوہ میری حکومت کے اندر کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے، اور نمرود نے اللہ رب العزت نے اسے پوری دنیا کی طاقت عطا فرمائی تھی، پوری دنیا کی حکومت عطا فرمائی تھی کہ بہت زیادہ طاقتور تھا اور بادشاہت ملی ہوئی تھی۔ اب اس نے سب سے بڑا ظلم یہ کیا ابلیس کے وسوسے، ابلیس کے مشورے سے، کہ مختلف علاقوں میں اپنے شبیہ، اپنے بت بنوا کر رکھوا دیے اور حکم صادر کر دیا کہ جی میری عبادت کی جائے، میری حمد و ثنا بیان کی جائے، میری ہی تسبیحات بیان کی جائیں، یعنی اپنے آپ کو خدا بنا لیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے، اس سے بہت زیادہ مسئلہ بنا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً اس کو جھوٹا بناتے رہے دلائل کے ساتھ۔ تو ابلیس کے مشورے سے پھر نمرود نے ارادہ کیا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے خدا کو ہی مار دوں، یعنی اللہ رب العزت سے لڑائی کرنے کا، اللہ رب العزت کو ختم کرنے کا ارادہ بنایا۔ اسی ارادے سے اپنے دربار کے اندر جو مشیر تھے، جن سے مشورہ کر رہے تھے، ان سے مشورہ کیا کہ اللہ رب العزت تک پہنچنا ہے، اللہ رب العزت کو ہم نے قتل کرنا ہے، نعوذ باللہ، کیسے کیا جائے۔ اب وہاں مشورے میں طے ہوا کہ ایک مینار بنایا جائے، ایک عمارت بنائی جائے کہ جو بہت بڑی ہو، اس پر چڑھ کر اللہ رب العزت سے لڑائی اور جنگ کی جائے۔ یہ مشورہ طے ہو گیا۔ غالباً 3 سال کے اندر یا 30 سال کے اندر ایک مینار بنایا گیا جس کی لمبائی تقریباً 2 کوس، یعنی یوں کہہ لیں کہ 6 سے 7 کلومیٹر تھی۔ اب اتنی لمبی وہ عمارت، وہ مینار بنایا گیا۔ بنا کر فارغ ہوئے تو نمرود اس مینار کی چوٹی پہ گیا، جا کر اس نے جب آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان اسے اتنا ہی دور نظر آیا جتنا زمین سے نظر آ رہا تھا۔ اب وہ مایوس ہو کر واپس آ گیا، آ کر وہ سوچنے لگا کہ ابراہیم کے خدا سے لڑنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ جب اس کے ذہن میں یہ خیال آیا تو فوراً ابلیس آ گیا۔ ابلیس نے آ کر اسے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ 4 کرگس، جسے ہم گدھ کہتے ہیں، کہ 4 گدھ پال لیں، پالنے کے بعد جب وہ بڑے ہو جائیں، جوان ہو جائیں، طاقتور بن جائیں،
تو پھر ان کو 1 دن اور 1 رات بھوکا رکھیں، لیکن اس سے پہلے ایک لکڑی کا ایسا باکس بنوائیں کہ جس کے چاروں کونوں پر ڈنڈے باہر نکلے ہوئے ہوں۔ اب ابلیس کے کہنے پہ نمرود نے وہ باکس بنوا کر اسی ترتیب سے بنوایا جس طرح ابلیس نے بتایا تھا۔ اب اس نے کہا تھا کہ کرگس گدھ کو 1 دن یعنی دن رات 24 گھنٹے ان کو بھوکا رکھیں۔ بھوکا رکھنے کے بعد جو باکس کے ڈنڈے ہوں گے ان کے ساتھ گدھ کے جسم باندھ دیں اور اوپر کی طرف گوشت کا ایک ٹکڑا لٹکا دیں۔ بھوک کی وجہ سے گدھ اڑنا شروع ہو جائیں گے اور وہ تجھے اللہ رب العزت تک پہنچا دیں گے۔ تو نمرود نے ایسے ہی کیا کہ اس نے گدھ پالے، پھر جب وہ گدھ جوان ہو گئے، طاقتور بن گئے، ان کو 1 دن 1 رات بھوکا رکھا، اور بھوکا رکھنے کے بعد اگلے دن اس نے باکس کے ڈنڈوں سے چاروں ڈنڈوں پہ ان کو باندھ کر خود اور اپنا ایک وزیر لے کر جو بہت طاقتور تھا، جنگجو تھا، اس کو ساتھ اس باکس میں بٹھا کر گدھ کی اوپرلی طرف ڈنڈے کے اوپرلی طرف جو ہے وہ گوشت کا ٹکڑا لگا دیا۔ اب وہ بیچارے بھوکے تھے، وہ اڑنا شروع کر دیا انہوں نے، اڑتے اڑتے یہاں تک کہ زمین کی کشش جہاں ختم ہوتی ہے، قوت ثقل ختم ہوتی ہے، خلا کے اندر پہنچ گیا۔ وہاں پہنچنے کے بعد اس نے تیر کمان لیا اور آسمان کی طرف ایک تیر چلا دیا۔ اب اللہ رب العزت کے حکم سے وہ تیر خون آلود ہو کر دوبارہ زمین پر آ گیا، یعنی واپس آیا۔ تو جب تیر خون آلود ہو کر واپس آیا تو نمرود نے سمجھا کہ میں نے اللہ رب العزت کو نعوذ باللہ قتل کر دیا۔ اب اس نے وہ جو گوشت کا ٹکڑا اوپر لٹکا ہوا تھا اب گدھ کی پاؤں کی طرف لٹکا دیا۔ اس کے لٹکانے سے گدھ آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہو گئے۔ وہ زمین پر اتر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتا ہے کہ اے ابراہیم، میں نے تیرے خدا کو نعوذ باللہ قتل کر دیا، اب تجھے میرے علاوہ کوئی خدا نظر نہیں آئے گا اور تجھے مجھے خدا ماننا ہی پڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب سنا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نمرود، کیا تم پاگل ہو گئے ہو کہ کوئی انسان بھی اللہ رب العزت کو مار سکتا ہے، کوئی قتل کر سکتا ہے؟ تو نمرود مزید غصے میں آ کر کہنے لگا کہ ابراہیم، اپنے خدا کو بلا کے اپنے خدا کی فوج، اب آپ کا خدا اپنی فوج لے کر آئے اور میں اپنی فوج اکٹھا کرتا ہوں، آ کر مجھ سے مقابلہ کرے۔ اور نمرود نے سوال کیا کہ مجھے بتا خدا کی فوج کتنی ہے تاکہ میں بھی اس کے مقابلے میں اتنی ہی فوج لے کر آؤں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو فرمایا کہ اے نمرود، اللہ رب العزت کی جتنی فوج ہے وہ اعداد و شمار سے بہت بالا ہے، یعنی اس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت کی فوج اگر فرشتوں کو مانے، فرشتے اتنے ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو جب اس نے دعویٰ کیا اور تکبر میں بہت زیادہ آ گیا اور ساتھ ابلیس اسے بھڑکانے والا تھا، تو جب اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ کو بلا کے اپنی فوج کے ساتھ میرے ساتھ لڑائی کرے آ کے، تو اللہ رب العزت نے کوہکاف کی طرف سے مچھروں کا ایک گروہ بھیجا۔ جب وہ مچھر آئے، مچھروں نے آ کر فرعون کی فوج کے ناک کے ذریعے دماغ میں جا کے دماغ کو کھانا شروع کر دیا۔ نمرود کی تمام فوج دماغ کے ختم ہونے کی وجہ سے مر گئی۔ لیکن کتابوں میں آتا ہے کہ ایک لنگڑا مچھر، اللہ رب العزت نے اس لنگڑے مچھر کو حکم دیا کہ تو نمرود کے ناک کے ذریعے دماغ میں چلا جا اور اس کو مارنا نہیں ہے۔ وہ مچھر اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق نمرود کے دماغ میں چلا گیا۔ جا کر جب نمرود تھوڑا سا سکون اختیار کرتا، تھوڑا سا اسے سکون ملتا، تو وہ اس کے دماغ کو کاٹتا، دماغ کے اندر ڈنگ مارتا، تو وہ بے تاب ہو جاتا، تکلیف سے چلاتا، یہاں تک کہ مختلف حربے استعمال کرنے کے بعد فرعون کو ایک ہی حربہ ملا، ایک ہی چیز ملی جس سے اسے سکون ملتا تھا کہ اس کے سر میں جوتے مارے جائیں۔ اب جب بھی کوئی چیز سر میں لگتی یا جو بھی کوئی اس کے پاس آتا تو اس کا سب سے پہلا حکم یہ تھا کہ جوتا لے کے میرے سر میں مارو۔ جیسے ہی وہ سر میں مارنا شروع کرتے تو مچھر پیچھے ہو جاتا، اس کو سکون ملتا۔ اللہ رب العزت نے نمرود کو اسی طرح لوگوں کے ہاتھوں جوتے مروا کر اس دنیا فانی سے اس کو بھیجا اور جہنم کے اندر اس کا ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ بنایا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو لے کر جلدی حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔